اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما وکذالک نجزی المحسنین صدق اللہ العظیم۔ ولما بلغ اشدہ و اور لما جب بلغ وہ پہنچا، بے لام اور غین مانا بلغ یبلغ پہنچنا۔ بلغ یبلغ کا معنی کیا جی؟ پہنچنا۔ پہنچنا، کسی کا کسی جگہ پر پہنچ جانا۔ اور یہ باب افعال میں جائے گا تو کیا بن جائے گا؟ ابلغ یبلغ ابلاغن۔ یہ ابھی نصرہ میں ہے، یہ ابھی نصرہ میں، جی جی بالکل۔ یہ بھی بتا دی، وہ بھی بتا دی۔ پہنچنا سر، خود پہنچنا، بلغ خود پہنچنا ہے، لازم ہے۔ بلغ یبلغ خود پہنچنا، بالغن پہنچنے والا۔ بالغ کا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے پہنچنے والا۔ یہاں پہ جب بالغ ہم کہتے ہیں جی فلاں بندہ بالغ ہو گیا تو کیا مطلب ہے؟ جوان، وہ ایک عمر کو پہنچ گیا۔ اس کے لیے بیسیکلی ایک عربی کا اور ہے لام اور میم، حلم۔ حلم سے جو باب افتعال سے آتا ہے، ہمارے ہاں ایک باب افتعال میں یہ جائے گا ہا لام اور میم، تو باب افتعال میں تو بن جائے گا احتلم یحتلم احتلامن۔ اس کا مطلب ہے بالغ ہونا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ بالغ ہونا۔ تو بالغ کا جو لفظ ہے نا، بالغن پہنچنے والا، تو وہ بلوغت کی عمر ہے۔ یعنی کہ جب آدمی کہتے ہیں جی بالغ ہو گیا ہے، تو بالغ کے لیے ایک علامت ہے کہ وہ اس کی جو عمر فزیکلی جب بالغ ہوتا ہے تو جنسی طور پہ وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ ویسے فکری طور پہ یا دماغی یا ذہنی طور پہ تو بالغ ہونے کی عمر کتنی ہے؟ ہاں جی 28 سال نہیں ہے سر، 28 سال کس نے؟ یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ ذہنی طور پہ کبھی بالغ ہو ہی نہ، عمر 80 سال ہو جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ذہنی طور پہ بالغ ہونے کے لیے آدمی کو اسی آیت کے آگے اندر یہ حکمن و علمن کا لفظ استعمال ہوا ہے، فکری طور پہ آدمی کا بالغ ہونا۔ تو بلغ کا کیا مطلب ہے؟ پہنچنا۔ باب افعال سے آئے گا ابلغ ابلاغن، ذرائع ابلاغ۔ ابلاغ کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ پہنچنا، آنا جانا۔ ذرائع ابلاغ کس چیز کو کہتے ہیں؟ ابلاغ، پہنچانا۔ پہنچانا۔ ٹرانسمیشن ٹی وی کی چل رہی ہے جی، یا اخبار جو ہے وہ پہنچ رہا ہے، تو کسی چیز کو ایک دفعہ ہی پہنچا دینا۔ باب تفعیل سے آئے گا ابلاغ کیا ہے؟ کوئی خبر ہے، خبر وہ آپ کے پاس ہے اور آپ نے کسی کو پہنچا دی، یہ کیا ہے؟ ابلاغ۔ اور باب تفعیل سے کیا ہے جی؟ بلغ یبلغ تبلیغن۔ تبلیغ کا کیا مطلب ہے جی؟ یہ بھی کسی کو پہنچانا، کسی کو دینا۔ اس کا مطلب بھی کیا ہے؟ پہنچانا۔ لیکن اس کے پہنچانے میں کیا ہے؟ بلغ یبلغ تبلیغن کے مطلب کسی چیز کو رفتہ رفتہ، جستہ جستہ اور مکمل پہنچا دینا۔ بلغ یبلغ تبلیغن یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو آپ کے پاس آپ کے رب نے بھیجا ہے اس کو پہنچا دیجیے۔ یہ تبلیغ کے معنی رفتہ رفتہ پہنچانا، ٹھیک ہے جی۔ تو بلغ یبلغ کا کیا معنی ہوا؟ پہنچنا۔ تو یہاں پہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہی آ گیا، بلغ وہ پہنچا۔
اب یہ کس کے لیے ہے جی؟ یوسف علیہ السلام جب وہ پہنچے، کہاں پہنچ گئے جی؟ شد اشدہ، شین دال دال، شدہ یا شدو، کیا معنی ہے جی؟ شدہ یا شدو کا مطلب کیا ہے جی؟ سخت ہونا، مضبوط ہونا۔ شدید کس چیز کو کہتے ہیں؟ سخت، انتہائی سخت چیز کو، جو کہ انتہائی سخت ہوتی ہے، شدید اس چیز کو کہتے ہیں۔ اور اس میں بھی اب یہ کیا ہے؟ بنیادی طور پر ایک ہے اشدو، یہاں پہ اشدہ لکھا ہوا ہے، تو ایک ہوتا ہے شدید سے اشد، شدید سے کیا ہے؟ اشد، اشد، اور ایک ہے اشد، دونوں میں ایک تھوڑا سا فرق ہے۔ شدہ یا شد شدن، کسی کو سخت کرنا یا مضبوط کرنا۔ گرا کے مفہوم میں بھی آ جائے گا کسی کو۔ اچھا، یہ عذاب کے اس معنی میں بھی شدید کے حوالے سے قرآن حکیم میں کافی ہے، عذاب شدید، سخت۔ تو اصل اس میں کیا ہے جی؟ سختی اور مضبوطی کے مفہوم ہے اس کے اندر۔ اس کا جو اسم فاعل کیا آ گیا جی؟ صفت مشبہ کی صورت میں آ گیا شدید، فعیل کے وزن پر، یعنی کہ انتہائی مضبوط، سخت۔ تو اس کی جو سپرلیٹو ڈگری ہے وہ کیا ہے؟ اشدو۔ اشدو کا مطلب سب سے زیادہ مضبوط ہے۔ اور یہ کیا ہے جی؟ یہ اس میں ذات ہے اشدن، اس کا مطلب ہے مضبوطی، پختگی، ٹھیک ہے جی؟ سختی، مضبوطی، پختگی، سختگی، اشدن۔ ایک ہے اشدو، اس کا معنی ہے سب سے زیادہ سخت۔ اشد العذاب کا لفظ استعمال ہوا ہے سورہ بقرہ کے اندر کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم کتاب کے کسی حصے پہ ایمان لاتے ہو، کسی کا انکار کر دیتے ہو۔ وما جزاء من یفعل ذلک منکم، تم میں سے یہ جو کام کرے اس کی سزا کیا ہے؟ ہاں جی، الا خزی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں ذلت والی رسوائی ہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، قیامت والے دن ان کو پلٹایا جائے گا کس جانب؟ اشد، سب سے سخت ترین عذاب کی طرف۔ اور اشد کیا ہے؟ مضبوطی، پختگی۔ اشد کیا ہے؟ سب سے زیادہ سخت۔ تو یہاں پہ کیا آ گیا جی؟ اشدن آیا، اشد، مضبوطی، پختگی، ٹھیک ہے جی؟ اب یہ کیا ہے؟ کسی کو سخت کرنا، مضبوط کرنا۔ تو مضبوط ہونا کیا ہے؟ باب افتعال سے قرآن حکیم میں وہ بھی استعمال ہوا ہے، اشتد یشتد، بہت اہتمام کے ساتھ اور صحیح، مضبوط اور سخت ہونا، تیز ہونا۔ قرآن حکیم میں ہے کارمادن، یعنی کفار کے جو اعمال ہیں ان کی مثال کیا ہے؟ جیسے راکھ ہوتی ہے۔ اشتدت بہ الریح، اور ایک تیز ہوا جو ہے نا، سخت ہوا جو آتی ہے اور ان کے اعمال کو اڑا کے لے جاتی ہے۔ اور جو مسلمانوں کے اعمال ہیں وہ پختہ ہیں، ان کو ہوا اکھاڑ نہیں سکتی۔ تو اس کا کیا معنی ہے جی؟ سخت ہونا، مضبوط ہونا۔ تو اشد کا کیا معنی ہوا جی؟ مضبوطی، پختگی، اشدن، تو پختگی، مضبوطی۔ جب وہ پہنچے، بلغا، وہ پہنچا، وہ پہنچے، تو فاعل اس میں کیا ہوا جی؟ وہ یوسف علیہ السلام ہوا، وہ فاعل، اور پہنچنا کیا ہوا؟ فعل ہو گیا۔ اب اس کا مفعول کیا ہے؟ اشدہ، اشدن تھا، مفعول بنا تو کیا بن گیا؟ اشد،
اشدن، پھر کیا ہوا جی؟ شدہ ہلکا ہو گیا تو یہ کیا بن گیا؟ مضاف مضاف بن گیا۔ اشدن یعنی کہ مضبوطی، سختی۔ سوال کیا پیدا ہوا؟ کس کی؟ مضاف بنا تو کس کی سختی؟ اشدہ ہو، جب وہ پہنچے اس کی، یعنی کہ اپنی مضبوطی۔ اشدہ ہو، جب وہ اپنی مضبوطی کی عمر کو پہنچ گئے، اپنی مضبوطی، اپنے وجود کی جوانی کو جب پہنچ گئے نا وہاں پہ ان کے گھر میں، تو پھر کیا ہوا جی؟ آتیناہ، کیا مادہ جی؟ آتینہ کا حمزہ تے اور یہ عطا یاتی، کیا مطلب ہے جی؟ آنا، جیسے جا یجیہ ہے، ایسے عطا یاتی آنا، اور باب افعال میں جب یہ گیا تو بن گیا آتا یؤتی، لانا، سوری لانا نہیں، دینا، آتا یؤتی دینا، آتا کسی کو کوئی چیز دینا، عطا کرنا، تو آتا اس نے عطا کیا، پہلا واحد مذکر غائب صیغہ ہے، اور سب سے آخری صیغہ کیا ہے اس کا؟ آتینا۔ آتینا کا کیا مطلب ہوا جی؟ ہم نے دیا۔ آتینا ہم نے دیا، آتا کا اس کے کیا کتنے مفعول ہوتے ہیں جی؟ دو۔ پہلا کیا ہوتا ہے؟ کس کو دیا، اور دوسرا کیا ہوگا؟ کیا دیا جی؟ کس کو دیا اور کیا دیا۔ تو یہاں پہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے کتنے مفعول آئے۔ تو آتینا ہم نے دیا، ہم نے دیا، ہو پہلا مفعول، ہم نے دیا میں، ہم کیا ہے جی؟ نحنو کیا ہے؟ یہ فاعل ہے، کیونکہ ہر فعل میں فاعل چھپا ہوتا ہے، اور دینا کیا ہے؟ فعل ہے۔ اب سوال ہے کس کو دیا؟ اس کے ساتھ ضمیر جو مل کے آئی ہے فعل کے ساتھ ضمیر، تو وہ ضمیر متصل منصوب ہے، یعنی کہ مفعولی حالت میں فعل کے ساتھ جو ضمیر آتی ہے، تو ان کو کن کو جی؟ یوسف علیہ السلام، جب وہ اپنی پختگی کی عمر کو پہنچے تو ہم نے ان کو دیا، کیا دیا؟ حکمن و علما۔ حکمن، ہا کاف اور میم، حکما یحکم، کیا مطلب ہے جی؟ پختہ، اصل میں تو یہ ہے کسی چیز کی تربیت کے لیے اس کو روک لینا، یعنی کسی چیز کی تربیت کرنی ہے تو اس کو آگے پیچھے نہیں ہونے، کہیں پہ اس کو روک لینا۔ لیکن اب یہاں پہ اس کا حکمہ یحکم کا کیا مطلب ہے؟ کسی چیز کا پختہ ہونا۔ حکمہ یحکم، کسی چیز کا پختہ اور مضبوط ہونا، یہ یاد رکھیے گا۔ اس کا جو مفہوم یہ ہے، اب اس میں سے اس حوالے سے پھر انہوں نے اس میں ایک اور مفہوم شامل کیا کہ فیصلہ کرنا، یعنی جس آدمی کا شعور پختہ ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، فیصلہ وہی کرتا ہے نا، عام آدمی کو تو سمجھ ہی نہیں آتی۔ فیصلہ کرنا اور حکومت کرنا، پختہ ہونا، مضبوط ہونا، یہ دونوں کیا ہیں؟ یہ لازم ہے، لازم۔ اور اس کا فاعل کیا بنے گا جی؟ فاعلن کے وزن پہ حاکمن، جو حاکم ہوتا ہے۔ اور فیصلے کے اعتبار سے، حکومت اور فیصلے کے اعتبار سے جب آئے گا تو اس کا فاعلن کے وزن پر آئے گا حاکمن، فیصلہ کرنے والا، حکومت کرنے والا۔
اور جب پختگی اور مضبوطی کے اعتبار سے آئے گا تو وہ فعیل ان کے وزن پہ آئے گا، فعیل، وہ کیا بن جائے گا؟ حکیم، ایسا بندہ کہ جو اپنی پختگی اور مضبوطی، ذہنی مضبوطی، فکری مضبوطی اور پختگی جس کی ذات کا حصہ ہے وہ حکیم ہے۔ علامہ اقبال کے لیے حکیم الامت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، تو یعنی ان کا جو فکری اپروچ تھی ان کی وہ بہت مضبوط تھی، یعنی انہوں نے کچی بات نہیں کی۔ اچھا، اس میں باب افعال سے آئے گا تو احکم یحکم احکاما، اب اس میں پختہ ہونا، مضبوط ہونا تھا، اور احکم یحکم میں کیا جی؟ پختہ کرنا، مضبوط کرنا۔ یہ باب تفعیل سے آئے گا تو حکم یحکم تحکیما، اس کا معنی کیا ہے؟ کسی کو حاکم یا منصف بنانا یا تسلیم کرنا۔ حکم یحکم تحکیما، تو قرآن حکیم میں سورہ نساء کے اندر یہ آیت آئی ہے کہ لا وربک لا یؤمنون، نہیں، اور آپ کے رب کی قسم نہیں وہ اہل ایمان ہو سکتے حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک اپنے اختلافات میں آپ کو اور حاکم اور منصف تسلیم نہ کر، تب تک یہ اہل ایمان نہیں ہو سکتے۔ تو یہاں پہ جی کیا ہے؟ حکومت کرنا، حکمن، یعنی یہاں پہ یہ اس میں ذات کے بجائے حکم یحکم کا جو مصدر ہے نا، حکم یحکم مضبوط ہونا، فیصلہ کرنا کا جو مصدر ہے وہ کیا ہے؟ حکمن، حکم یحکم حکمن، اس کا معنی کیا ہے جی؟ فیصلہ کرنا۔ پہلی کون سی چیز عطا کی جب وہ بڑے ہوئے؟ فیصلہ کرنا۔ خوابوں کا علم بھی نصیب ہو گیا تھا، فیصلہ کرنا بھی نصیب کیا، یعنی کہ ایک آدمی، ہمارے ہاں بھی جو ہوتا ہے وہ پنچایت میں بیٹھ کے جو دو بندوں کا فیصلہ کر لے اور صحیح فیصلہ کرے، اس کی جو اہمیت ہوتی ہے وہ باقی سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ ہر بندے کا فن یا اس کو یہ چیز نصیب نہیں ہوتی کہ وہ تین لڑنے والے بندوں کے درمیان صحیح فیصلہ کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کرنے کا، یعنی حکمت کے ساتھ ہی فیصلہ ہوتا ہے نا، تو حکمت اور حکومت کا بھی فن سکھا دیا کہ حکومت کیسے کرنی ہے، کیونکہ یہی حضرت یوسف بعد میں کیا بن گئے تھے؟ عزیز مصر بن گئے۔ تو حکومت بھی ان کے حصے میں آئی، حکمت بھی آئی، فیصلہ کرنا بھی آیا۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے سکھائیں، عطا کی، اور علماً، اب جو اللہ کی طرف سے علم آتا ہے اس کا کیا معنی ہے جی؟ نبوت۔ یہ علم لدنی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ دنیاوی علم نہیں ہے۔ دنیاوی علم کہاں پہ ہے؟ حکمن، جو دنیاوی معاملات ہیں یہاں پہ کرنے کے، اس کی حکمت، اس کا فیصلہ، اس کا سارا پختگی اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ وہ علماً، اور علم دیا، اور وہ علم کون سا تھا؟ نبوت کا علم تھا، جو وحی کا علم ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ لدنی، پاس سے، علم لدنی مطلب اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس سے علم عطا کیا۔ تو اللہ کے پاس کون سا علم ہے؟ وہی۔ تو یہ جو ہے یہ نبوت ہے۔ اور کذالک، کل بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اسی طرح نجزی کیا جی؟ جیم سے، اور یہ جزا یجزی، کیا مطلب ہے جی؟ جزا یجزی کا کافی ہونا، کسی چیز کا کسی کے لیے کافی ہو جانا، اچھا جی، بدلہ دینا وغیرہ۔
جزا یجزی کسی کا کافی ہونا یا کسی کو کسی کا بتا دے بدلہ دینا، جزا بدلہ، تو جزا یجزی بدلہ دینا کے مفہوم میں آتا ہے، جزا اس نے بدلہ دیا، یجزی تو بدلہ دیتا ہے، اور نجزی ہم بدلہ نون آ گیا علامت مضارع کے طور پہ، تو کیا مطلب ہو گیا؟ ہم بدلہ دیتے ہیں، دیتے ہیں، یعنی ہم کافی ہو جاتے ہیں۔ بدلہ جب اللہ دیتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کافی کافی ہو گیا۔ تو نجزی ہم بدلہ دیتے ہیں، کس کو بدلہ دیتے ہیں؟ اچھا میں نے مسلمین لکھ دیا، یہ کیا ہے جی؟ یہ مسلمین نہیں سر، محسنین، محسنین ہے، ٹھیک ہے۔ تو نجزی ہم بدلہ دیتے ہیں کس کو؟ محسنوں، تو یہاں پہ کیا ہے جی؟ محسنین، حسنا یحسن خوبصورت ہونا، خوبصورت ہونا، ہونا، باب افعال میں جائے گا تو احسن، احسن، احسن جو ہے نا جی، احسن، وہ احسن کیا ہے؟ یہ فعیل ان کے وزن پہ جا کے بنے گا حسین۔ حسین کیا ہے؟ خوبصورتی جس کی ذات کا حصہ ہو، بہت خوبصورت، صفت مشبہ آ گیا۔ اب اس سے افعال و تفضیل کا سپرلیٹو ڈگری میں کیا بنے گا؟ احسن۔ احسن، احسن کا نام تو عام لڑکوں کے نام ہوتے ہیں، احسن، ایسا نام، ٹھیک ہے جی۔ احسن سب سے زیادہ خوبصورت، سپرلیٹو ہو گیا نا۔ تو حسین سے احسن، وہ احسنو ہے، اور یہ باب افعال میں واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے احسنا یحسن، یحسن۔ احسنا یحسن کا کیا مطلب ہے؟ خوبصورت بنانا، بنانا، خوبصورت بنانا، خوبصورت کرنا۔ کسی عمل کے اعتبار سے اگر ہو تو عمل کو اس کے مکمل درجے پر کرنا، یعنی جہاں تک ہو سکتا ہے نا آدمی کے بس میں کہ اس عمل کو خوبصورت کر سکے، اتنا خوبصورت کر دینا، احسن یحسن۔ اور یحسن سے کیا بنانا ہے جی؟ محسن، فاعل، یحسن سے بنانا ہے فاعل، تو اس کا جو یا ہے یہ اڑ کے کیا بن جائے گا؟ میم، اور یہ بن جائے گا محسن، خوبصورت بنانے والا، محسن۔ تو اس کی کیا ہے جی؟ جمع کیا ہے؟ محسنون، لیکن یہ تو حالت رفع میں ہے، اور جر اور نصب میں کیا ہے؟ محسنین۔ اب دیکھنا پڑے گا کہ یہ حالت جر میں ہے یا حالت نصب میں۔ تو یہ کون سی شکل ہے جی؟ نصب، حالت جر ہو ہی نہیں سکتی، کیوں نہیں ہو سکتی؟ حالت جر کی دو ہی شکلیں، یا اس کے پیچھے کوئی مضاف، علامت حرف جر ہو اس کے پیچھے، یا اس کے پیچھے مضاف ہو، یہ مضاف الیہ ہو، نہ یہ مضاف الیہ ہے کیونکہ پیچھے مضاف کوئی نہیں، اور اس کے پیچھے حرف جر بھی نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ نصب، یہ حالت نصب میں۔ نصب میں کیوں آیا؟ نجزی ایک فعل ہے، نون اس میں علامت مضارع ہے ہم، تو یہ نحنو کیا ہے؟ اس میں ہم، فاعل، فاعل ہے، اور بدلہ دینا کیا ہے؟ فعل، فعل ہے۔ تو فاعل اور فعل کے بعد کیا آتا ہے؟ مفعول، مفعول، اور مفعول کس حالت میں ہوتا ہے؟ نصب، نصب میں۔ تو محسنون سے محسنین، اس کا پھر ترجمہ کر دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو کہاں سے آیا جی؟ مفعول، یہ مفعول تھا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طریقے سے ہم نیکی کرنے والے کو بدلہ دیتے ہیں۔ کیا بدلہ دیا ہے؟ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا۔ تو نیکی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ حکمت سے، یہاں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نیکی کرنے والوں کو میں پیسے 4 فالتو دے دیتا ہوں، حکمت عطا کرتا ہے بندہ۔ کیوں حکمت عطا کرتا ہے جی؟ ایک حدیث ہے کہ جو بندہ اس کو انہوں نے کیا لے لیا، ہمارے ہاں کیونکہ ذرا تھوڑا ماحول الٹا ہی ہے، تو وہ ہندوؤں سے ہم مسلمان ہونے جا ہی رہا اندر سے، کہ جو اہل ایمان ہے نا، ایمان وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے،
ہیں جی، جی اللہ کے نور سے نور سے دیکھتا ہے۔ تو بس پھر انہوں نے اس کو بندوں کو پہنچا دیا خدائی تک، آسمان پہ بٹھا دیا جا کے یہ ولی ہے تو ولی اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہے، تو یہ آپ کی نیتیں بھی پڑھ رہا ہے، ایسی بات نہیں۔ تو یہ جو ہوتا ہے نا محسنین، یہ سوری حکمت کا جو اس میں نیکی کرنے والوں کے لیے، تو اب اس میں وہ کیسے اللہ کا نور کہاں پہ ہے؟ اللہ کا نور کیا ہے جی؟ اللہ کا نور قرآن ہے، اور اللہ کا نور اور کیا ہے؟ سنت ہے، یعنی وہ بھی اللہ کی طرف سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں فرمائی ہیں۔ تو جس نے قرآن اور سنت کے مطابق چلنا ہے کہ بھائی میں نے اپنی رائے پہ نہیں چلنا، اللہ کے رسول کی رائے پہ چلنا ہے، وہ ٹھوکر کھا سکتا ہے؟ نہیں تو اس کو روشنی ہوئی نا۔ جی دنیا میں جتنے اعمال بھی کرنے ہیں، حدیث کو، سنت کو، قرآن کو دیکھ کے کرنا ہے، تو روشنی دیکھ کے کر رہا ہے۔ ایک آدمی ہے نہ قرآن کو دیکھتا ہے، نہ سنت کو دیکھتا ہے، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی ہوئی بات کو دیکھتا ہے، اپنی طرف سے ہی چل رہا ہے وہ، تو اس کو لگے گی ٹھوکر، وہ چل رہا ہے اندھیرے میں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا ہے؟ بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حوالے سے بھی فرمایا کہ ان اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اندھیروں میں جو لوگ بھٹک رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کو روشنی دیتا ہے۔ تو کون سی روشنی دیتا ہے؟ ٹارچ تو نہیں دیتا، نور وہ نور کیا ہے؟ وہ قرآن و سنت ہے۔ تو جو قرآن و سنت کو دیکھ کے چلتا ہے نا کہ یہاں پہ قرآن نے کیا کہا ہے، اللہ کے نبی کی سنت کیا ہے، وہ نور میں چل رہا ہے، روشنی میں، وہ اللہ کے نور سے اپنی زندگی کے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اور جو قرآن و سنت کو فالو نہیں کرتا تو وہ اندھیرے میں ہے۔ تو یہاں پہ جو اندھیرے ہیں وہ جب آگے جائیں گے تو وہ آدمی کو قیامت والے دن وہ کہے گا کسی ایسے بندے کو، بھائی کو تھوڑی دیر کے لیے، سورہ حدید میں آیا ہے کہ لوگ آوازیں دیں گے، وہ خدا کا واسطہ ہے جن کی روشنی ہے، تھوڑی دیر ہمارے لیے رک جاؤ، تھوڑی سی روشنی ہمیں بھی دے دو۔ تو ان کو کیا جواب ملے گا؟ روشنی کہاں پہ ہے؟ دنیا میں، وہاں تم نے روشنی نہیں لی، آج تمہارے لیے کوئی روشنی نہیں ہے۔ تو آج روشنی کا جو نور کا ذریعہ ہے بھائی، وہ کیا ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے اعمال کو دیکھ کے چلیں گے تو انشاءاللہ یہاں بھی روشنی رہے گی، آگے بھی روشنی رہے گی۔ تو اب تجوید اس کی دیکھ لیتے ہیں۔ لما کتنی میمیں ہیں جی؟ دو ہے۔ لما تو ما کیا ہے؟ مد اصلی ہو گیا، بلغا بالاغا، ایک ایک حرکت ہے۔ اشدہ، دالیں کتنی ہو گئیں؟ دو ہو گئیں۔ اشد دا، اشدہ، ہو کیا جی؟ مد بدل ہے۔ کھڑی زبر مد بدل، دو حرکتیں ہیں۔ تئی کیا جی؟ حرف لین ہے، تئی، یہ بھی دو حرکتیں۔ تئی، نا کیا ہے؟ پھر مد بدل ہے۔ ہو ایک حرکت ہے۔ حکمن، من، یہ نون کے بعد واو آ گیا، تنوین کے نون کے بعد، تو حکمن نہیں پڑھیں گے بلکہ حکمن۔ اس کا کلکلہ نہیں کرنا، یہ چھوٹا کاف ہے، ایسا نہ ہو کہ حکمن پڑھ دے، حک نہیں پڑھنا، حکمن، اور پتلا پڑھنا ہے، حکمن وعلما۔ اب یہ علمن پڑھیں گے تو مم جیسے حکمن وعلمن پڑھ دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ واہ کذا، زا کیا ہے جی؟ مد بدل ہے، دو حرکتیں اس کی۔ کذالک، نج میں کیا ہے؟ جیم کا کلکلہ ہے جی، کلکلے کے حروف ہیں کتب جد، 5 حروف ہیں، قاف، توئے، بے، جیم اور دال۔ نج زی میں نے آپ کو بتایا تھا سیٹی کی آواز آتی ہے۔ نج ذل محسنین، نی دو حرکتیں تھیں لیکن عارضی طور پہ سکون ہو گیا نون کا، یہاں پہ حرکت ختم ہو گئی تو اس کو 5 حرکتیں کھینچ سکتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ چلیں جی پڑھ لیتے ہیں اب اس کو۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا
وعلما وعلما وكذلك وكذلك نجزي المحسنين نجزي المحسنين صدق اللہ۔ اشدہ ہو کا جو ہے وہ لمبا پڑھ دینا ہے کیونکہ آگے حمزہ آ گیا جی، ہو نہیں، ہاں جی، صدق اللہ العظیم۔ وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا یسیرا وادخلهم الجنہ واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللہم اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہم ارحمنا فی اولادنا وفی بناتنا وفی امورنا۔ اللہم بارک لنا فی رزقنا وفی صحتنا۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا